السلام علیکم، میں ہوں عامر ہزاروی۔ کل سعودی ولی عہد پاکستان تشریف لا رہے ہیں۔ ان کے پاکستان آنے سے پہلے ہی بہت سارے لوگوں نے ان کے دورے پہ سوالات اٹھائے۔ حکومت وقت سے سوال کیا گیا کہ ان کے دورے کے اخراجات کون اٹھا رہا ہے، اور یہ بھی سوال کیا گیا کہ وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنانے کا اعلان کیا تھا، آج انہوں نے اپنا وعدہ کیوں پورا نہیں کیا۔ ایک سوال یہ بھی اٹھایا گیا کہ وزیر اعظم ہاؤس کی جو گاڑیاں تھیں وہ عمران خان صاحب نے بیچ دی ہیں، تو ان کے لیے گاڑیاں جو لائی جا رہی ہیں، جو ان کا بندوبست کیا جا رہا ہے، اس کے اخراجات کون اٹھا رہا ہے۔ دیگر بھی بہت سارے لوگوں نے سوالات اٹھائے۔ یمن کی جنگ کے حوالے سے بھی سوالات کیے گئے کہ سعودی ولی عہد سے پوچھا جائے کہ جنگ میں انہوں نے بچے کیوں مارے، وغیرہ وغیرہ مختلف سوال ہوئے۔ یہ سارے سوالات ٹھیک ہیں، ہر بندہ سوال کر سکتا ہے، سوال اٹھا سکتا ہے، اس پہ بات چیت ہوئی۔ لیکن ایک پہلو ایسا تھا جسے نظر انداز کیا گیا۔ وہ پہلو یہ تھا کہ سعودی ولی عہد کے پاکستان آنے سے پہلے دیواروں پر کچھ لوگوں نے چاکنگ کی، انہوں نے آل سعود کے خلاف نعرے بازی کی اور ان کی آمد کو نامنظور قرار دیتے ہوئے ایک کمپین لانچ کی سعودی ولی عہد کے خلاف۔ یہ چیز جو تھی اس کو نظر انداز کیا گیا، اس پہ میڈیا نے بھی بات نہیں کی۔ سوشل میڈیا پہ چند دوست ایسے ہیں جنہوں نے اس مسئلے کی طرف توجہ دی، سوال اٹھائے اور کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے ملک کا شہری بننا چاہیے، دوسرے ملک کا ایجنٹ نہیں بننا چاہیے۔ ماضی میں بھی ایسا ہوا کہ کچھ لوگ ایران کی طرف چلے گئے، کچھ لوگ سعودیہ کی طرف چلے گئے۔ اگر کسی کی ایران سے محبت ہے تو اچھی بات ہے، اگر کسی کی سعودیہ سے محبت ہے اچھی بات ہے۔ محبت کا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن مسئلہ تب بنتا ہے جب ہم اپنا شہری ہونا ہی کھو دیں اور دوسرے ملکوں کے مفادات کو پورے کرنے لگ جائیں۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا نقصان کیا نکلا؟ جب ضیاء الحق صاحب اس ملک کے صدر تھے تو ایران کے صدر خامنئی پاکستان آئے۔ لاہور ایئرپورٹ سے جب دونوں باہر نکلے تو باہر کچھ لوگ کھڑے تھے، انہوں نے خامنئی صاحب کے حق میں نعرے بازی کی اور ضیاء الحق کو امریکی کتا کہا اور ایک فضا بنائی ان کے خلاف بھی۔ حالانکہ ضیاء الحق پاکستان کے صدر تھے، ان کے خلاف اس موقع پہ نعرے بازی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو اس نعرے بازی کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1985 میں جب یہ واقعہ ہوا تو کچھ ہی ٹائم کے بعد سپاہ صحابہ کا وجود قیام عمل میں آ چکا تھا، سپاہ صحابہ وجود پکڑ چکی تھی، اور پاکستان کے اندر پھر اہل تشیع مکتبہ فکر کے خلاف ایک پوری فضا بنائی گئی۔ اس کا نقصان یہ ہوا، بہت سارے لوگ قتل ہوئے، گھر اجڑے، اور ملک کے اندر ایک چپکلش شروع ہوئی، فسادات ہوئے شیعہ سنی کی بنیاد پہ۔ ایسا نفرت کا ماحول قائم کیا گیا جو آج تک ختم نہیں ہو سکا، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ کچھ لوگ ایران کی طرف چلے گئے اور کچھ لوگوں نے ایک دوسری ذمہ داری اٹھا لی۔ تو میرا خیال ہے یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، اور ریاستوں کے جب معاملات آپس میں ٹھیک ہوتے ہیں، آج ریاستوں کے معاملات بگڑے ہوئے بھی ہیں، لیکن جب ریاستوں کے مفادات پورے ہوتے ہیں یا ان کے معاملات آپس میں ٹھیک ہو جاتے ہیں، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ جو چھوٹے گروہ ہیں یہ کچلے جاتے ہیں۔ ماضی میں کچھ لوگوں کو امریکہ ہیرو کہا کرتا تھا، لیکن وہی لوگ دہشت گرد قرار دیے گئے۔ ماضی میں جو لوگ بڑے نام رکھتے تھے ان کو ختم کر ڈالا گیا۔ تو آج اگر دونوں ممالک کی آپس میں چپکلش ہے تو یہ چپکلش کل دور ہو جائے گی، لیکن درمیان میں یہ جو دوسرے گروہ ہیں یہ کل کچلے جائیں گے، نقصان ملک کا ہوگا۔ ہمیں مسلکی تعصبات کے بجائے، مسلکی سوچ رکھنے کے بجائے ہمیں ملکی سوچ رکھنی چاہیے۔ ہمیں اس ملک کا شہری بننا ہے، دوسرے ملک کا ایجنٹ نہیں۔